السلام علیکم۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ جو آپ تھیوریز پیش کرتے ہیں یہ زیادہ پریکٹیکل اور آسان ہے، اور ان سے پہلے جو تھیوریز تھیں تو ان ولیوں نے ایسے کیوں پیش نہیں کی ہیں؟ بیسکلی جو تمام ولی اللہ ہوتے ہیں وہ تمام ایک مقام پر نہیں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ فار ایگزامپل ایک پرائمری ٹیچر ہے تو وہ پرائمری ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے جج بن جاتا ہے، اس کا شعور بڑھ جاتا ہے، تو تمام ولی اللہ ایک درجے پر فائز نہیں ہوتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو عجیب سا بھی لگے، ابھی تو آپ ان باتوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کتب کیا کرتا ہے، غوث کیا کرتا ہے، یا ابدال کیا کرتا ہے، اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا جس کا شعور ہوتا ہے وہ اتنا لکھتا ہے۔ جتنے بھی ان میں پرابلم یہ تھا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اتنا ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرک میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو جو کچھ لوگ آتے کچھ بیٹھتے مرشد باتیں کرتا، آدھے سمجھتے آدھے نہ سمجھتے، ایسے چلے جاتے اور پھر ان باتوں میں ہی خلط ملط ہو جاتا کام، کیونکہ بعد وہ پریکٹیکلی نہ ہوتا۔ اسی طرح جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے تو کتابیں لکھ دی جاتی اور اس میں پھر وہ نئی سے نئی بات ڈال دی جاتی کہ بعض دفعہ لوگوں نے سمجھا کہ آگے کوئی نہیں ہے تو چلو ایسے اس میں اضافہ کر دیا کہ قبر کے اوپر آپ کو بیٹھے گا تو قبر اس کو اٹھا کر اوپر لے جائے گی، اب نہ کسی کے اندر اتنی ہمت تھی، ڈر خوف کے مار کے قبر کے اوپر بیٹھے، نہ کسی نے اس کی تصدیق کی۔ تو اب جدید دور ہے، اب شعور بڑھ چکا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور اضافہ کر دوں کہ دادا حضور حضرت پیر سید صدیق شاہ صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے باتیں کرتے تھے، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ ایسی صورت سواد کی آیت نمبر 71 72 73 بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے۔ صورت رحمان کی آیت نمبر 33 بھی پڑھاتے تھے۔ لوگ بس سنتے تھے نہیں تھے، بس لوگوں کا دل یہی ہوتا تھا کہ ہمیں کٹا مل جائے، بچہ مل جائے، بیٹا مل جائے۔ تو وہ بعض دفعہ کہتے تھے دادا حضور کہ میں جو علم لے کر بیٹھا ہوں، جو میں نور لے کر بیٹھا ہوں، اس طرف تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کن چکروں میں آ جاتے ہیں۔ خیر، تو شروع میں ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم 3rd ایئر میں ہو گیا میں، تو وہ بات جب کر رہے تھے دادا حضور کہ انسان اپنی پہچان کے لیے آیا ہے، تو بس یہاں پہلی دفعہ ذہن میں جنبش پیدا ہوئی کہ پوچھ لیا جائے کہ اپنی پہچان کرنی کیا ہے۔ تو میرا یہ پہلا سوال تھا دادا حضور سے کہ اپنی پہچان کیا کروں؟ کیا یہ پہچان کروں یہ میرے مٹی کے ہاتھ ہیں، یہ میرا مٹی کا ناک ہے، یہ میری مٹی کی آنکھیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو اس میں کیا کروں؟ دادا حضور بڑے مسکرائے اور کہا یہ تمہارے مٹی کے ہاتھ ہیں، تمہاری روح کے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہ تمہاری آنکھیں ہیں، تمہاری روح کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بس یہ پہلا سوال تھا جس نے مجھے اس طرف راغب کر دیا، اور کچھ ایشو مجھے سٹمک کا بھی تھا، معدے کا، تو وہ کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کوئی شوق بھی تھا، اور دادا حضور نے بھی اس کو ایسا ٹھیک نہیں کیا، پتہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ میں اس طرف زیادہ ہوں۔ جب میں نے ان سے پھر سیکھا اور مجھے سمجھ آئی کہ ایسے انر جانا ہے، اور جب جیسے جیسے میں انر گیا تو کامیابی ملتی گئی۔ اب جب کامیابی ملی اور اللہ پاک نے بڑا احسان کیا، سارا کچھ ہو گیا، تو اب جب واپس آتے ہیں تو میں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے، تو جب میں واپس آیا تو میرے ذہن میں وہ چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ تھی، اور میں نے جب واپس آتے تو ایک معاہدے پر سائن کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے، تو میں نے سائن نہیں کیے تھے، اور میں نے یہ رکھا تھا کہ مجھے یہ تعلیمات کھلے عام ان کی اجازت دی جائے تو تب یہ بات میں مانوں گا۔ الحمدللہ وہ جیسے مل گئی تھی۔ جب ہم آ گئے تو شروع میں میری جو اپنی کتاب ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ یہ آسان طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ ہوا کیا کہ جب والد محترم دنیا سے گئے اور میں دربار میں بیٹھا تھا، اور افسردہ بھی تھا کسی حد تک والد محترم کے غم میں، اب اسی میں ڈیپ میڈیٹیشن میں جب میں چلا گیا تو روحانی ہستیوں سے ملاقات ہوئی، اور کہیں ہم گئے، اب نام لینا کوئی ضروری نہیں کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ جب ہم گئے تو وہاں پر پھر یہ حکم ہوا کہ کتنے لوگ نہیں سمجھتے تو اس کو مزید آسان کر دیجیے، اور میں نے بارہا کہا ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر خود ایک ایکشاں اٹھتی ہے، آپ کے اندر ایک پھلواری جاگتی ہے، آپ کے اندر ہی امرت ہے، جب وہ امرت جاگتا ہے تو وہ خود ہی سارا کام کرتا ہے،
انرجی اپنا کام خود کرتی ہے، نور اپنا کام خود کرتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا تھا ان چیزوں کو پریکٹیکلی، تو پھر آ کر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ پہلے جو ولی اللہ تھے وہ جو کچھ باتیں کرتے تھے ان میں سے تشریح پوری کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایون اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی جو انہوں نے لکھی ہیں تحریریں، تو ان تحریروں پر 100 سوال اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ سیو کرتے، اور انہیں کچھ بتایا بھی، کسی مرشد نے بتایا بھی تو آگے جس نے جتنا لیا۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بس جہاں کوئی لگ گیا بس وہ لگ گیا۔ جیسے کہ اوپر ایک کمنٹ آیا ہوا ہے کہ مرشد نہ چاہے تو آپ کو کہیں سے فیض ہی نہیں مل سکتا، بتائیے۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف کریں، وہ تو پابندی لگا کے بیٹھ گئے نا، اپنے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے ہمارے پاس علم کے خزانے بھرے ہیں، تو کیا فائدہ۔ اب ہم جب جدید دور میں ہیں اور یہ گولڈن ایج شروع ہونے والا ہے، اس کانشیس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی یہ جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں یہ کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی سائنس مان رہی ہے کہ جو یہ جراثیم ہیں اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، تو کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک لاجک ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو ابھی ہم اس کو عام اس لیے کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ تاکہ ہماری نسل اس بات کو سمجھ سکے، اور اس کو آسان اس لیے کر دیا گیا کہ کہیں سے منظوری آئی اور پھر اس کو بہتر کر دیا گیا۔ تھرڈ ون، اب جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں، اب اتنا کس کے پاس ٹائم ہے؟ نہ مہینہ 2 مہینے میرے پاس رہ سکتے ہیں، نہ میں آپ کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ کو اپنے گھروں میں ہی الحمدللہ سہولت موجود ہے، تو وہیں سے آپ سیکھتے جائیں گے۔ اور ابھی وہ دور گزر گیا جب جنگلوں میں بیابانوں میں بیٹھتے تھے، ضرورت نہیں ہے۔ شہری زندگی میں پرابلم تو آتے ہیں، جیسے مجھے اپنے آڈیو لیکچر ریکارڈ کرتے ہوئے یا آپ سے بات کرتے ہوئے پرابلم آتا ہے، گلی میں شور ہو جاتا ہے، کبھی بچے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی سبزی بیچنے والا آ جاتا ہے، تو بعض دفعہ اس سے میرا کانشیس ٹوٹ جاتا ہے، کاسمک کانشیس۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ رہا ہے۔ ود ان ٹائم جب ہم اسٹرانگ ہوتے جائیں گے تو اس کو ہم مزید بہتر کر دیں گے۔ اب دوسرا کیا ہوا کہ وہ جو گدی در گدی چل رہے تھے، کسی نے یہ سوچے بغیر کہ اگر مرشد میں کوئی چیز تھی بھی، اس کے بیٹے میں وہ ہے کہ نہیں ہے، بس کو مانا شروع کر دیا، اب ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا، مفت کی نظر و نیاز ملنا شروع ہو گئیں، مفت کے وہ چڑھاوے، اور انہوں نے گپے شپے مار کے، کیا بتاؤں، یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ آپ چیک کریں، بھری ہوئی ہے یوٹیوب، کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے گروپ میں بھی شیئر کی ہے نا، ہمیں انہیں اچھا نہیں سمجھتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ شاید کسی کا شعور جاگ جائے، شاید کہیں جنبش ہو جائے، تو اس میں ہم لگ گئے۔ وگرنہ لوگ تو ایسے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھو، اپنی اٹکل میں لگے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، اور جس کو وہ سمجھ رہے ہیں بے شک وہ ہڈیاں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کو بس مار رہے ہیں، بس اس کے گن گا رہے ہیں، اس کے آگے ناچ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ کتنی دور ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو میرے اپنے محلے کے لوگ کتنے نہیں سمجھتے، وہ مجھے کیونکہ وہ میرے پاس کبھی بیٹھے نہیں، اور بات چیت کروں بھی تو ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی، جتنا کسی کے اندر شعور ہے وہ اتنے ہی بات سمجھتا ہے۔ تو ود ان ٹائم آپ بھی انہی پریکٹیکل سے گزریں گے، انہی تجربات سے گزریں گے، آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ میرے اپنی لائف میں بھی سر دادا حضور سے میں نے ہی سوال کیے، کوئی ان سے پوچھتا ہی نہیں تھا سوال۔ جب پوچھتے نہیں ہیں، جب سوال اٹھا ہی نہیں، سوال پوچھا ہی نہیں گیا، تو کیا تشریح کو کرے گا اس کی۔ اسی طریقے سے کسی سے پوچھ لیجئے کہ عالم ہاہوت اور باہوت میں فرق کیا ہے، تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی سے پوچھ لیں مقام یہ جو کچھ لوگ لطائف میں آ جاتے ہیں، خفی اور اخفا میں کیا فرق ہے، دونوں کا منع پوشیدہ ہے۔ وہ بس اپنی جی یہ ایسے کھل جائے گا، وہ ویسے کھل جائے، ان سے پوچھ لیں کہ یہ ان کو انرجی کہاں سے ملتی ہے، تو روح سے ملتی ہے، روح انرجی کیسے دیتی ہے، یہ کوئی نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے جو ہندو یوگی ہیں، وہ بیچارے پوری زندگی جو ہے چکراز میں کھیلتے رہے، جتنی جہاں تک رسائی ہوئی، تو چکراز ہی پورے نہ کھول سکے اپنے، یعنی جو کنیکشن جنہیں ہم جوڑ کہتے ہیں، تو وہیں تک رہتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کا بیسکلی اپنا تجربہ ہوتا ہے کہ جتنا گہرائی میں وہ جاتا ہے، جتنی گہرائی میں وہ جاتا ہے اتنی اس کو بہتری سمجھ آتی ہے۔ اور جب میں نے ابھی تک اپنی کوئی کفیات نہیں لکھی، اسی لیے نہیں لکھی کہ اس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، میں پریکٹیکلی کام چاہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکلی کام کریں، آپ سیکھتے جائیں گے ان باتوں کو، سمجھتے جائیں گے ان باتوں کو، کیونکہ آپ کو ان باتوں کو سمجھیں گے تو آپ دور جدید میں داخل ہوں گے، آپ کا اپنا کانشیس لیول بڑھے گا، آپ کا اپنا شعور کا لیول بڑھے گا، تو آپ کچھ کریں گے، وگرنہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ ابھی آپ زندہ مثال لیجئے، جو لوگ یہاں اس کو چھوڑ کر
بیرون ممالک گئے، وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، تو اگر ان کے بچے کیا ہو گئے ہیں، اسی کلچر میں رنگے گئے ہیں، تب ان کو پرابلم آ رہا ہے، تو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیے کسی دور میں جو وہ انگریز تھے وائٹ، وہ گوروں کے ساتھ کیا ظلم کرتے تھے، تو ابھی جو ان کی اپنی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو پہیہ ہے وقت کا، اس نے گھومنا ہی گھومنا ہوتا ہے۔ اس میں وہی لوگ بچیں گے جو پیور کانشیس لے لیں گے، جو اپنا انرجی لیول بڑھا لیں گے، ان باتوں کو سمجھ لیں گے، وگرنہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو کیونکہ مجھے خود بھی کچھ پرابلمز رہیں، اور پھر میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، پھر کہیں پڑھا، پھر اس کتاب سے پہلے، روحانی کتاب سے پہلے دوسری کتاب جو میری تعلیمی یعنی قانونی اصلاحات، وہ سمجھائی گئی، تو بعد میں یہ کتاب آئی ہے، تو اس میں بھی مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا یہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور یہ جو لوگ ابھی، میں کتنے لوگوں کو اگنور کر دیتا ہوں، وگرنہ جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا یا وہ، تو لڑنا شروع کرتے ہیں۔ پرابلم یہاں تھا جب لوگ کسی بھی دلیل سے ہارنا شروع کرتے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایسی تھریٹ بھی آئی ہے کہ بندے کو ہم سمجھا رہے، وہ کہتا ہے جی آپ نے اس کو یہ نہیں کیا، جی وہ نہیں کیا، وہ بابا تجھے علم کی بات دے رہے ہیں تو لے لے، لیکن لوگ بضد ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں کرتے، اور پریکٹیکلی میں کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، مرشد نے بتا دیا ایسے خفی ہے ایسے اخفا ہے، بس مان لیا، اس پہ سوال اٹھا ہی نہیں کبھی۔ جب سوال نہیں اٹھا تو کیا ہوگا؟ جن کو انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ کوئی نہیں۔ ابھی ایک سوال آیا ہوا تھا کہ جو کون سا لطیفہ ہے جو فلانا ڈیٹا دکھاتا ہے؟ اچھا بتائیے مجھے آپ، اگر میں یہ کہوں کہ فلانا لطیفے نے یہ دینا ہے، تو وہ آپ کے جسم میں کیسے، آپ کا مائنڈ اس کو کیسے سمجھے گا، آپ کا شعور اس کو کیسے سمجھے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس معاملے میں؟ لیکن نہیں، وہ بضد ہیں کہ نہیں ایسے کہہ دیا تو بس ایسے ہوگا، اور دوسروں پہ آ جائیں گے کہ جی آپ ایسے کر کے دکھا دیں۔ بھئی آپ کے مرشد اتنی چراغیاں دی ہوئی ہیں، مربع دیے ہوئے ہیں، ان سے تو کچھ کرو۔ آپ دیکھیں اگر رپورٹس، تو جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے تھے ان کی اربوں خربوں کی تو اپنی پراپرٹیز ہیں، پھر اتنے اتنے گدیاں ہیں، اتنے اتنے لوگ ہیں، کوئی تعلیمی یعنی قانونی اصلاحات دکھا دیجئے، کسی نے کوئی کوشش کی ہو تو دکھا دیجئے۔ یہ تو اللہ پاک کا احسان ہوتا ہے۔ اور جب انسان ایک مخصوص جگہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے اللہ پاک کی طرف سے نام ملتے ہیں، تحائف ملتے ہیں، بڑا کچھ بھی انسان کو ملتا ہے۔ یہ تو اس کا احسان ہوتا ہے، یہ تو اسی کا کرم ہوتا ہے۔ اور باقی لوگ انہی باتوں میں رہ گئے ہیں، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اللہ مجھے ایک طرف سے میں کیا کہوں، اور ایک طرف سے مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے کہ حق مرشد، سچ مرشد، دیکھیں وہ آگ میں، ان کا یہ عقیدہ ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور وہ جو اس نے پکڑا ہوا اس کو تو پکا ہی عقیدہ نا، جو بزرگ ہیں، تو بس ہمارا مرشد ویسے کر دے گا۔ ابھی کو کہتا ہے میرا مرشد پٹھا کر دیتا تھا، میرا مرشد لمحہ پا دیتا سی، فلانا کا سنی سنائی باتوں میں۔ جب پریکٹیکلی آتے ہیں، ہم بھائی بیٹھے ہیں، ہمیں یار کوئی ایسا کو کر کے دکھا دو، ہم بھی خوش ہو جائیں۔ سنی سنائی باتیں، اور ہماری عوام کا کیا ہے؟ میں نے بارہا کہا ہے، ایک درخت کے اوپر ایک جوتا لٹکاؤ، نیچے لکھ دو اس درخت پہ جوتا لٹکانے سے لڑکا ہوتا ہے، تو فکر نہ کرو اگلے سال دیکھو درخت وہاں پہ جوتے ہی جوتے ہوں گے، جتنے مرضی کر لو۔ تو ہمیں تو یہ کاموں میں پڑا ہے۔ اور جو انسان ہمیں شعور دیتا ہے، جو میں کہتا ہے کہ پریکٹیکلی کرو، اس کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ اور پریکٹیکلی بھی جو پہلے چیزیں ہیں وہ مشقیں نسل در نسل جو آئی ہیں، ایسے اپنے آپ کو بند کرو، ناکوں کو بھی کانوں کو بھی، وہ وقت نہ بیچارے کسی سے ہونا، نہ لینا نہ دینا۔ تو ابھی جو ہم نے لی مشق، وہ آسان ترین مشقیں لی، اور ان کا رزلٹ بھی بہترین ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمیں ایشو آنا تھا، ابھی میں نے جو سانس کی مشق ختم کروا دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی جگہ پہ ہم اسم اعظم اللہ لے آئے ہیں۔ تو پہلے جو آپ لوگ ہر ہفتے میرے پاس آتے، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ رہتے بیچارے، کسی کے پاس کرایہ ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا، تو بھی آپ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہی آڈیو کال کے ساتھ، ویڈیو کال کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہیں سے اسم اعظم کی انشاءاللہ پاورز آپ کو چلی جائیں گی۔ اتنا لیپ ٹاپ جیسے ہی ہمارا عید کے بعد آتا ہے تو آپ سب نے میرے سامنے ہوں گے، تو مرشد جو ہے وہ روحانی استاد جو ہے وہ اپنی کاسمک انرجی سینڈ کرتا ہے۔ تو ہم کوئی کنجوس نہیں ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ انسانیت سمجھ لے، سیکھ لے۔ تو پرانے مختصر بتا رہا ہوں، ان کے پاس اگر کوئی قابل ہوتا بھی تھا تو اس کا اپنا اپنا درجہ تھا، کوئی کسی درجے پہ ہے، کوئی کسی درجے پہ ہے، کوئی کسی درجے پہ ہے۔ تمام اولیاء کرام برابر نہیں ہیں۔ آگے ان کے مرید در نسل جب چلتا گیا
تو بس کسی نے کہا کہ نہیں اینج ایسے بنا لو، اس میں ایسے ہو جائے گا، کسی نے کہا کہ ایسے ہو جاؤ، اور وہ اندھی عقیدت کے تحت چلتے گئے ہیں۔ کتنے لوگ دوسرے پیر خانوں کے آ کر یہ گروپ میں ہمارے سے بدتمیزی کرتے ہیں، لڑتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ ہم نے شعور تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ گروپ سیٹنگ پبلک کی، تو لوگوں نے بجائے اس کے کوئی بات کام کی ہو وہ نئی بحثوں میں پڑ گئے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ، ہم نے کتنی دفعہ کتابیں شیئر کی ہیں، کتاب شیئر کی ہے تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بس وہ آئے ہیں بیٹھے ہیں اور اتنے گروپ رکھے ہیں، وہی فائدہ۔ ہم پریکٹیکلی کام پر یقین رکھتے ہیں، پریکٹیکلی جتنا پریکٹیکلی کریں گے اللہ پاک خیر کرے گا۔ اور دوبارہ بتا رہا ہوں، جو پریزنٹ ٹیچر ہوتا ہے اس کا اپنا شعور ہوتا ہے، وہ کس حد تک گیا ہوا ہے۔ ہر ٹیچر کا شعور ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی آپ نے 10 پڑھا ہے، کوئی 12 کو 14 کو 16 کو PhD ہولڈر ہے، تو اپنا اپنا شعور ہے، اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا مشن ہے۔ اب مجھے اس بات کا شوق ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے مجھ پر میرے خیال میں سب سے زیادہ، اور میں اللہ پاک کا احسان مانتا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں کہ میں نے انسانیت کو سمجھا سکوں۔ ابھی تو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو مزید انشاءاللہ بہتری ہوگی، وگرنہ آپ لوگ یہ جو گندگیوں میں رہ رہے ہیں، گندی نالیاں ہیں آپ کی، کوڑے صفائی کے پیسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، ایسے کیسے لوگ آپ رہ رہے ہو؟ کوئی صفائی نہیں، کوئی خیال نہیں۔ ابھی آپ کے گھر کے سامنے کوئی گڑھا بنائے، آپ نے اس کو مار دینا ہے، لیکن آپ کے جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ کچھ جو مرضی ہوتا رہے، آپ سوچتے نہیں ہو۔ یہی میری بات ہے، یہی میرا مشن ہے کہ آپ لوگ جب یہ پریکٹیکلی کریں گے، آپ کے اندر شعور آ جائے گا تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کچھ لوگ بڑا چیخ چیخ کے بولتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھو، اونچی آواز جو ہے وہ تو گدھے کی ہے۔ آپ پڑھ لیجیے گا سورۃ لقمان، اس میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری اکثریت نے قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھا ہی نہیں، اور اگر پڑھا بھی ہے تو کسی نے کچھ پڑھ کے چھوڑ دیا، کوئی شعور لیا ہی نہیں۔ تو 4 5 6 10 دفعہ پڑھیں، اللہ پاک خیر کر دیتے ہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہے جو قرآن پاک کو پڑھے تو اس کو اللہ پاک خالی بھیج دیں؟ اور ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے فلاں سے نہیں پڑھنا تو سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ ملا ہی نہیں۔ اور ہم کچھ ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے نکاح تو جناب ایک سیکنڈ میں توڑن دے بیٹھے ہیں، نکاح ہوئے یا نہ ہوئے وکری گل ہے، لیکن نکاح توڑنا تو ہمارے ایک سیکنڈ کا کام ہے، یعنی کفر دے فتوے فوری طور پر۔ تو ود ان ٹائم انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے۔ اولیاء کرام کے اپنا اپنا شعور تھا، اپنے اپنے درجات تھے، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔ اب یہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے، تبھی آپ جو دوسری قوام ہیں ان کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ تو آپ لوگ میرے ہاتھ بنیے، آپ لوگ میری زبان بنیے، پہلے خود پریکٹیکلی کیجئے، 2 4 مہینے کے اندر اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آگے لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو بتائیے، بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ تو جو میرا شعور ہے وہ آپ لوگوں کو منتقل ہوگا، جیسے آپ لوگوں کو شعور منتقل ہوگا تو اللہ پاک خیر کریں گے۔ یہی ہم چاہتے ہیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ ہمارا مشن انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کی مدد ہے، اور حقیقی مدد، نہ کہ یہ 2 نمبری والی مدد۔ اور اس ذہن سے ہم نے نکلنا ہے، لوگوں کو ذہن سے نکالنا ہے کہ کیا آپ دیکھیں تو صحیح، یقین کریں آنسو آ جاتے ہیں، یوٹیوبس پہ ہی دیکھ لیجئے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تو چند ایک ہیں، تو گلی گلی محلے محلے میں جو بیٹھا ہے وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ جہالت کیسے ختم ہوگی؟ سوچیے اس بات کے اوپر۔ اے باشعور روحو، اے باشعور لوگو، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، خیال کرو، وگرنہ کل تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ بس یہ فری کی جنت کی ٹکٹیں اپنے اندر سے نکال دو، کیونکہ جس نے جو کرنا اس نے وہی پانا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، تو اگر آپ سمجھ جائیں ٹھیک، نہیں سمجھتے پھر بھی ٹھیک۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آگے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ کیا کرتے ہو۔ ہم تو زوم کلاس لے رہے ہیں، ہم میسج بھیج رہے ہیں، اگر آپ آنا چاہو سو بسم اللہ، اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔